یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ جب بھی چاروں میں سے کسی کی شان کا بھی ذکر ہوتا ہے تو اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خزانے کو لوٹنے کی توفیق عطا کیونکہ ہم چار والے ہیں الحمدللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب محترم مکرم نہایت ہی عزت کے لائق قاری محمد ثقلین سعیدی صاحب کو، جن کی محبتوں کی وجہ سے ہمیں بھی آپ کے اس گاؤں میں ذکر کی محفل میں آنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور بہت مبارک کے لائق ہیں جناب محترم مکرم ریاست صاحب اور ان کے ساتھ جو نوجوان مل کر تحریک عظمت قرآن کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بہت برکت فرمائے اور جتنے محترم اور نیکاں کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ چوتھا سال ہے کم و بیش مجھے آتے آپ بڑے اچھے طریقے سے بڑی محبت سے گفتگو کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری سب کی حاضری کو بخشش کر دیا بنا۔ حاضرین محترم، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل سجائی گئی ہے۔ شفاء القلوب اور بھی بہت ساری مستند کتابوں میں ایک مکالمے کا ذکر آیا ہے۔ جو آدمی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے دل میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے عرض کرنا ہے تاکہ ہماری حاضری اللہ کی بارگاہ میں ان کی برکت سے قبول ہو جائے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر کٹھے حاضر ہوئے۔ اب دروازہ کھٹکھٹانا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، دروازے کو کھٹکھٹانے کی سعادت آپ حاصل کریں۔ تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور کے دروازے کو ہاتھ مس ہو جائے۔ آپ افضل ہیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نا اے ابوبکر تم افضل ہو، میں اس شخص سے پہلے دروازہ کیسے کھٹکھٹاؤں کہ جن کی فضیلت میں نے حضور کے لوح مبارک سے سنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر روئے زمین پر میرے بعد کوئی شخص افضل ہے تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ میں آپ سے پہلے دروازہ کیسے کھٹکھٹاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، اے علی، میں اس شخص سے پہلے دروازہ کیسے کھٹکھٹاؤں کہ جس کی فضیلت
دروازہ آپ مولاوی سے مان لگے ابو بکر صدیق میں نے بھی حضور سے آپ کی فضیلت سنی ہے میں اس شخص سے دروازہ پہلے کیسے کھٹکھٹا ہوں جس کے متعلقہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس میرے امتی کو یہ طلب ہو یہ خواہش ہو یہ وہ اس کا جی چاہتا ہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھوں وہ میرے ابو بکر کا سینہ دیکھ لے گویا اس نے حضرت ابراہیم کا سینہ دیکھا ابو بکر جس کے سینے کو حضور نے حضرت ابراہیم کا سینہ کہا ہو اس سے افضل کون ہو سکتا ہے دروازہ آپ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے ابھی میں نے بھی حضور سے آپ کی بڑی فضیلت سنی ہے میں اس شخص سے پہلے دروازہ کیسے کھٹکھٹاؤں کہ حضور نے فرمایا علی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کل بروز محشر جب علی کی سواری آئے گی اللہ نے ایسی شان عطا فرمانی ہے کہ لوگ آپ کی شان کو دیکھ کر لوگوں کو پوچھیں گے کیا یہ کوئی نبی آ رہا ہے لہذا آپ حضور ہیں دروازہ آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے ابو بکر صدیق میں نے بھی حضور علیہ السلام کے لبہ مبارک سے آپ کی فضیلت سنی آپ مجھ سے افضل ہیں میں اس شخص سے پہلے دروازہ کیسے کھٹکھٹاؤں کہ جس کے متعلقہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مسلمانوں کے ایمان ایک پلے میں رکھے جائیں اور ایک پلے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے تو تمام کے ایمانوں سے ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن بڑھ جائے لہذا میں کیسے دروازہ کھٹکھٹاؤں کسی اذنا میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے حضور علیہ السلام کی خدمت باب برکت میں حاضر ہوئے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آستانے کے باہر ایسا منظر بن چکا ہے کہ ساتوں آسمان کے فرشتے اور تمام زمینوں کے فرشتے آپ کے دونوں عاشقوں کی گفتگو سن کر لطف لے رہے ہیں اور سارے کے سارے فرشتے ان کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں یا رسول اللہ بات تشریف لے رہیے تو فیصلہ فرمائیے حضور علیہ السلام بات تشریف لے کر آئے اور گفتگو جاری ہے آپ فرمان لگے ابو بکر علی آپ کا فیصلہ میں نہ کروں آپ سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تو سنیں جو رب کی طرف سے فیصلے کا پیغام آیا ہے ہمارے رب کا حکم ہوا ہے کہ جاؤ اپنے دونوں عاشقوں کو بتاؤ انہیں خوشخبری دو کہ ابو بکر علی اگر تمام درہم کرنے بن جائیں تمام دریا سمندر سیاہی بن جائیں ساری مخلوق مل کر تم دونوں کی فضیلت لکھنا چاہے تو کبھی بھی لکھنا پائے گا آپ دنوں کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہماری بدبختی کہ ہم فرق کر رہے ہیں ہماری زندگی اس میں گزر جاتی ہے کہ وہ افضل ہے وہ افضل ہے تو وہ ایک دوسرے کی محبت دیکھیں ان کی محبت دیکھ کر حضرت جبریل کو آنا پڑا